تو جس طرح ماں امی کا لفظ سن کے تڑپتی ہے، مانگتا اسے کہتی ہے، فوراً اس کی پکار کو پہنچو، بالکل اسی طرح پروردگار نے اپنے انبیاء کو یہی لفظ سکھا دیا، تو میرے بندو تم جب رب کے لفظ کے ساتھ دعا مانگو گے، کیونکہ میں پالنے والا ہوں، میری خاص رحمت، میری خاص شفقت جوش میں آئے گی، تمہارے ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے، میں پروردگار پہلے تمہاری مرادیں پوری کر دوں گا۔ کہ دل میں پیدا ہوتا ہے کہ 99 نام اللہ تعالیٰ کے تھے، تو اس میں سے رب کے لفظ کے ساتھ اتنی دعائیں کیوں منگوائی گئیں بھائی؟ اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ وجہ سمجھ لیجئے کہ بیٹا اگر کسی وجہ سے اپنی ماں کا نام لے کے پکارے نا، فرض کرو اس کی ماں کا نام ہے ہاجرہ، اور بیٹا کہے ہاجرہ ہاجرہ، تو ماں کے دل میں وہ محبت، وہ تڑپ نہیں پیدا ہوگی نام لینے سے۔ وہی بیٹا فقط امی امی کا لفظ کہہ دینا تو ماں تڑپ جائے گی۔ امی کے لفظ کے ساتھ مامتا کا تعلق ہے، پالنے کا تعلق ہے۔ جس نے پالا ہوتا ہے اسے دوسروں کی نسبت زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ دیکھیں، باپ کو بھی اولاد سے محبت ہوتی ہے، ماں کو زیادہ ہوتی ہے نسبتاً، اس لیے کہ ماں نے پالنے میں زیادہ کردار ادا کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنی اولاد نہیں، بہن کا بچہ لے کے پال لے تو اس سے بھی اسی طرح محبت ہو جاتی ہے جس طرح اپنے بچے سے۔ کیا وجہ؟ پالا ہوتا ہے۔ تو اصل چیز تو پالنا ہو گئی نا۔ دیکھیں، عورتوں کو عام طور پر اللہ تعالیٰ نے دل میں نرمی دی، بچوں کے بارے میں دل کے اندر محبت دی۔ کوئی بھی بچہ روئے گا نا، اور وہاں کوئی بھی اجنبی عورت بھی ہے نا، تو اس کا دل فوراً متوجہ ہوگا بچہ کیوں رو رہا ہے۔ لیکن اپنی ماں کا معاملہ کوئی اور ہوتا ہے۔ اگر ماں بیٹھی ہے اور دوسرے کمرے سے وہ امی کا لفظ سنتی ہے کہ میرا بیٹے نے مجھے پکارا، اور اس کو اس کا کوئی قریبی روک دے کہ آپ نہیں باہر جا سکتی، تو وہ ماں کیا کرے گی؟ خوش ہوگی، آنکھوں سے آنسو فوراً آ جائیں گے۔ پتہ نہیں میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ مجھے پکار رہا ہے، کیوں نہیں مجھے جانے دیتے؟ تو جس طرح ماں امی کا لفظ سن کے تڑپتی ہے، مانگتا اسے کہتی ہے، فوراً اس کی پکار کو پہنچو، بالکل اسی طرح پروردگار نے اپنے انبیاء کو یہی لفظ سکھا دیا، تو میرے بندو تم جب رب کے لفظ کے ساتھ دعا مانگو گے، کیونکہ میں پالنے والا ہوں، میری خاص رحمت، میری خاص شفقت جوش میں آئے گی، تمہارے ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے، میں پروردگار پہلے تمہاری مرادیں پوری کر لوں گا۔ کاش کہ ہم رب کے لفظ کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے جب مومن کہتے ہیں نا یا رب یا رب، اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ بت پرست تھا، اور قدرتاً اس نے یا رب کہہ دیا، اللہ تعالیٰ فوراً متوجہ ہوئے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ، یہ بندہ تو ساری عمر کفر و شرک کا مرتکب ہوتا رہا۔ فرمایا کہ وہ کفر و شرک کا مرتکب ہو کر عبودیت سے نکل گیا تھا، میں پروردگار اس کی ربوبیت سے تو خارج نہیں ہوا، ابھی بھی رب تو میں ہی ہوں، تو اگر وہ مجھے پکارے گا تو میں پروردگار کو اس کی دعا پر آمین کہوں گا۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، ایک آدمی بت پرست تھا، ایک رات یا صنم یا صنم یا صنم پکارتا رہا۔ کوئی دکھی ہوگا، کوئی پریشان ہوگا، نیند آ گئی، اونگنے کی وجہ سے زبان سے یا صنم کی بجائے یا صمد کا لفظ نکل آیا، یا صمد۔ اب صمد اللہ تعالیٰ کا نام، تو جیسے ہی اللہ کا نام نکلا، اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے، لبیک یا عبدی، میرے بندے مجھ سے کیا مانگتا ہے، کیا مانگتا ہے؟ فرشتے حیران، اللہ یہ بت پرست، یہ بتوں کو پوجتا رہا، اور اونگ کی وجہ سے آپ کا نام نکلا، آپ فوراً متوجہ ہوئے۔ رب کریم نے فرمایا کہ دیکھو وہ ساری رات بتوں کو پکارتا رہا، بتوں نے جواب نہیں دیا، میرا نام اس کی زبان سے نکلا، میں بھی جواب نہ دیتا، مجھ میں اور بتوں میں کیا فرق رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہم یہ یقین دل میں اتار لیں
کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے وہ پروردگار ضرور ہماری پکار کو سنے گا. کوئی ماں ہے دنیا میں ایسی کہ بچہ پکارے اور وہ جواب نہ دے, سنتی ہو؟ ممکن نہیں. ماں کے دل میں یہ ممتا کی نعمت, یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی ایک پریکٹیکل نشانی دنیا میں دکھا دی. اور لوگوں, اللہ کی رحمت کو تم نہیں سمجھ سکتے, وہ تمہاری سمجھ سے بلند و بالا ہے. لیکن جہاں تم سمجھ سکتے ہو, ہم تمہارے درمیان یہ ماں کا ایک رشتہ بنا دیتے ہیں. دیکھو, اگر تم ماں کے ساتھ کسی وقت جو ہے وہ برائی کا بھی معاملہ کر لو گے, وہ تمہارے بد سلوکی کو تمہاری نادانی سمجھ کر معاف کر دے گی. وہ تمہاری ماں ہے, تم ناراض کر لو گے, پھر اگر اس کی طرف آؤ گے تو ماں تمہیں فوراً سینے سے لگا لے گی. یہ ماں کی ممتا تمہارے لیے نمونہ ہے. اگر یہ مخلوق ہو کر اتنی معاف کرنے والی, اتنی محبت کرنے والی, اتنی جان دینے والی, اتنا بچے کی ضرورتوں کو پورا کرنے والی, اپنی ضرورتوں پر بچے کو مقدم کرنے والی ذات ہے, تو جو اصل رحمتوں کا صفت رکھنے والا رحیم و کریم پروردگار ہے, میرے بندو, جب تم اسے پکارو گے وہ پروردگار تمہاری دعاؤں کو کیوں نہیں قبول فرمائے گا. اس لیے رب کے لفظ کے ساتھ دعائیں سکھائی گئی. اس لیے جب ہم رب کے ساتھ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمیں احساس ہونا چاہیے ہم کس پروردگار کو پکار رہے ہیں, کس ذات کو پکار رہے ہیں. اس لیے بندہ جب اپنے رب سے غفلت میں آ گیا, غافل ہو گیا, دور چلا گیا. اب جیسے بچہ ماں سے روٹھ جائے تو ماں کیا کہتی ہے, تو بیٹے اپنی اماں سے نہیں روٹھا کرتے, بیٹے ماما سے نہیں روٹھا کرتے, بیٹا کیوں مجھ سے روٹھے ہو. کتنے پیار سے ماں سمجھا رہی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر غفلت سے کہیں اور چلے گئے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. دیکھا اے انسان, تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. بچے کو ماں کہتی ہے, بچے بیٹے ماما سے نہیں روٹھا کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او انسان اپنے رب سے نہیں روٹھا کرتے, رب کے در کو چھوڑ کے ادھر ادھر نہیں جاتے. کیوں بھٹکتے پھرتے ہو, کیوں ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہو, کیوں پریشانیوں کا شکار ہوئے پھرتے ہو, کیوں دنیا کے اندر ڈپریشن میں زندگی گزارتے ہو. ایک تمہارا رب ہے, تمہاری ہر ضرورت کا پورے کرنے والا. اگر تم پریشان ہو, کوئی ضرورت نہیں تمہیں گولیاں کھانے کی. رات کے آخری پہر میں اٹھ کے وضو کر لو, تہجد کے وقت 2 رکعت ادا کر کے اپنا دامن پھیلا کر مانگو گے, وہ پروردگار تمہارے دلوں کو سکون سے بھر دے گا. وہ پروردگار تمہاری ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا. تو دیکھیے رب کے ایک لفظ میں کتنی وسعت ہے. اگر ہم اس ساری وسعت کو سامنے رکھ کر پھر اللہ کو رب کے لفظ سے پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا جلدی مدد فرمائیں. بارکہ میں آتا ہے کہ اس میں اعظم 3 صورتوں میں ہے. ایک سورہ بقرہ, دوسرا سورہ آل عمران اور تیسرا سورہ طٰہٰ. تو ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے غور کیا کہ یہ کون سا اس میں اعظم ہو سکتا ہے, تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ سورہ بقرہ میں آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اور سورہ آل عمران میں ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اور سورہ طٰہٰ کے اندر آیت ہے وَأَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ گمان ہے کہ الحی القیوم یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے, اس لیے ہم نے محراب میں یا حی و یا قیوم لکھ کے لگایا ہے کہ بعض مفسرین کے نزدیک یہ اسم اعظم ہے. ہمارے بزرگوں نے اس کو مزید آگے نکھارا, وہ فرماتے ہیں کہ نہیں, جو اسم اللہ ہے وہ اسم اعظم ہے. بہرحال یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے اور وہ خاص نعمت ہے جو اللہ نے فقط اپنے پیارے محبوب ہم کو عطا فرمائی, کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی. اور نبی علیہ السلام نے ہم تک یہ امانت پہنچا دی. ہمارا حال دیکھو کہ ہم اس عمل کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے, سوچتے ہی نہیں.
اللہ تعالی ہمیں باقاعدگی کے ساتھ اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔